حضرت عمر کے زمانے میں ایک جاسوس مدینے آیا، صحابہ سے پوچھا تمہارا امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ وہ امیر المومنین کا کوئی محل نہیں ہے، وہ بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ یا اللہ، 22 لاکھ میل مربع پر حکومت اور بیت المال کے اونٹ چرا رہا۔ وہ آدمی خوش ہو گیا، بہت بڑا انعام ملا تھا کسی حکومت کے طرف سے۔ جب دیکھا حضرت عمر پتھر سر کے نیچے رکھے ہوا خراٹے لے کر کے سو رہا ہے، کوئی ایک چوکیدار بھی نہیں ہے۔ آج تو چھوٹا سا افسر ہوتا ہے، آگے آگے اور پیچھے، اتنا ڈرتا ہے، اپنے سائے سے ڈرتا ہے۔ اور امیر المومنین 22 لاکھ کا کھیلا ہے، صحرا جنگل میں سویا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی خوش ہو گیا، تلوار ساتھ تھا کہ ابھی ایک وار سے اس کا سر کٹوا دوں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ قریب آیا تو دیکھا کہ ایک شیر نمودار ہوا جو حضرت عمر کا پیرا دے رہا ہے۔ اس نے جب اچانک شیر دیکھا تو کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضرت عمر اٹھے، دیکھتا ہے ایک آدمی کانپتا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سچ بولوں میں تمہارے قتل کے لیے آتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ شیر تمہاری حفاظت کرتا ہے، یہ دین جھوٹا دین نہیں، یہ صحیح دین ہے، مجھے اسلام میں داخل کرو۔ کلمہ پڑھایا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تمہارے ایسے آنکھوں پر کوئی آیا ہے، ادھر تو ہم نے کبھی شیر دیکھا نہیں۔ وہ قسمیں کھاتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا۔ آسمان سے ہاتفی غیبی آواز آئی، اے عمر اس آدمی کی بات مانو، انت تحفظ دیننا ونحن لا نحفظ ذاتک، تم ہماری دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تمہاری جان کی حفاظت نہیں کرتے۔ یا اللہ، یہ ایک حدیث ہمارے سب کے لیے، اپنے اولاد کے لیے نبی نے وصیت جوڑی ہے، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی پیچھے سواری پر سوار تھا، جیسے اونٹنی پر پیچھے عبداللہ ابن عباس ہے، آگے نبی علیہ السلام۔ یہ باپ کے لیے نصیحت ہے کہ بیٹے کو یہ نصیحت کرے، بچوں کو یہ نصیحت کرے۔ نبی نے بچہ تھا، یا غلام، غلام عربی میں وہ جس کو ہم غلام کہتے وہ نہیں کہتے، اس کو اب بچے کو غلام کہتے، نرینہ بچے کو غلام کہتے۔ بچہ ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے۔ یہ ایک باپ کے لیے بیٹوں کو جو نصیحت ہے، نبی کا یہ وصیت ہے، یا غلام اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں، یا بڑے پیار سے، یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے، یہ گارنٹی ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ کے ایک حکم کو زمین پر گرنے نہ دو۔ اللہ ضرورت کے وقت اللہ پاک کو تو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تمہارے پیچھے نہیں ہوگا، اللہ تمہارے سامنے گا۔ وَإِذَا، ابھی بچے کو تربیت ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کرنا ہو ایک اللہ سے، مخلوق سے نہ مانگو، مخلوق سے۔ آج یہ ہمارے تمے لالچ نے ہمارے مسائل روکی ہوئے ہے، فلانے سے ہوگا، فلانا دے گا کچھ۔ یہ بات یاد کرو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ کے بیٹے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے۔ اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے ہر سال 1 لاکھ درہم، پاکستانی روپے نہیں، درہم، اس زمانے کے درہم ہدیہ کے طور پر ہر سال آیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 1 لاکھ ہر سال بیچتے تھے۔ 1 سال آنے میں دیر ہو گئی، 1 سال تو اس نے دوات منگوایا، اس زمانے میں تو اسے پین نہیں تھے، قلم اور دوات، تاکہ اس کو یا دہانی کی طور پر لکھ دوں کہ وہ خیال آیا کہ بھائی میرے معاویہ گورنر ہے لیکن پھر بھی مخلوق ہے، نہیں مانگتا ہوں، دل میں آیا نہیں مانگتا ہوں، بس ارادہ چھوڑ دیا، نہیں مانگتا ہوں مخلوق سے۔ رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اپنے نانا کی، تو نبی علیہ السلام نے کہا اے حسن تم نے دوات اس لیے منگوائی کہ میرے معاویہ سے مانگتے تھے مدد؟ ہاں، ضرورت تھی، تکلیف تھی۔
اور اس سے نہ مانگو، یہ دعا پڑھو، اللہم اقذف فی قلبی رجاک، یا اللہ میرے دل کو اپنے امید سے بھر دے، میرے دل کو اپنی امید سے، وقت رجائی عمن سواک، مخلوق کا امید میرے دل سے نکال دے، حتی لا ارجو احدا غیرک، تاکہ آپ کے علاوہ میرے دل میں کسی کو امید نہ ہو۔ اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وما کثرت عنہ عملی ولم تنتہ لے رغبتی ولم یجر علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فحسنی بھی، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ دعا بتائی، ایک ہفتہ جب یہ دعا پڑھتا تھا، ایک ہفتہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے 15 لاکھ درہم ایک ہی وقت میں آ گئے۔ کتنا؟ پہلے سال میں 1 لاکھ تھے، ابھی ایک ہی ایٹ اے ٹائم 15 لاکھ آ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ یہ بات مزے کی ہے، اصل یہ دعا زیادہ نہیں ہے، اصل یہ ہے اے حسن جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب ضرورت ہو مخلوق کے پاس نہ جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اللہ سے مانگو۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ بات بار بار بیان کرنے کا۔ ادھر یہ بار برآمدے میں مستورات کی جماعتیں میں بنا رہا تھا، کئی دفعہ یہ واقعہ میں نے سنائی، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، آخری عشرہ تھا رمضان کا، رمضان جون میں تھا، گرمی بھی تھی، ظہر کے بعد ایک بچہ آیا، یہ بچہ جو سامنے بیٹھا ہے داڑھی نہیں ہے، اس طرح بچہ تقریباً 14 سال 15 کہ امیر صاحب مجھے بھی ایک جماعت میں لکھ دو۔ توجہ سے سنو، میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ دادی ہے۔ میں نے کہا دادی کے ساتھ تو نہیں جا، شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں جماعت میں میاں بیوی زیادہ ہو اور 1-2 آدمی ایسے ہو جس کے ساتھ، جو ماں کے ساتھ ہو یا بہن کے ساتھ ہو یا خالہ کے ساتھ ہو۔ وہ چلا گیا۔ جب میں دوسری جماعت بنا رہا ہے تو وہ اتنا عاجزی کے ساتھ میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا امیر صاحب میرا نام لکھ دو، پھر میری دادی مجھے گالیاں دی۔ میں نے کہا خدا کے بندے میرا روزہ ہے، تو تنگ کیوں کرتا ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں جا سکتا ہے، چلا گیا۔ یقین کرو مجھے ابھی یہ 3-4 سال کی، لیکن ایسی کیفیت جب تیسری جماعت بنانا وہ میرے پیچھے لگا ہے، ابھی نیت کی ہے کہ پھر اتنا عاجزی کی شکل بنائی، اس کے عاجزی نے میرے دل کو پیر دیا۔ یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے میرے دل میں خوف ڈالا۔ اللہ، یہ تو اللہ ڈالنے والا ہے کہ اگر قیامت میں اللہ نے کہا کہ ایک بندہ تمہارے سامنے اتنی محنتیں کرتا، تمہارے دل میں رحم نہیں آتا تھا؟ میں نے کہا آ جاؤ، اگرچہ بھی وصولی تمہارا نام لکھ۔ جب اس کا نام لے کر میں نے کہا یا اللہ میں تو اندر سارا گندگی سے بھرا ہوا، یقین اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سارا اندر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، سارا گندا ہے، لیکن ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا مجھے چھوڑتے نہیں، میں نے اس کا کام کیا۔ اگر ایک انسان تیرے پیچھے اس طرح لگ گیا تو اس کے کام نہیں کرے گا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ ہمارے استاذ تھے کر کے اللہ کے ولی تھے شہید احمد مولانا صاحب، وہ فرماتے تھے کہ یہ 70 تو انسان کے کمپیوٹر میں زیادہ چیز نہیں تھے، ورنہ اللہ پاک کو ہر بندے سے 70 کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ محبت۔ ایسے رب کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ انبیاء و مددگار نہیں ہے، ہمارا رب ہے، ہمارے پاس کوئی ہے لیکن ہم نے اس کو پہچانا نہیں۔ تو میرے پیارے نبی علیہ السلام بچے کا یہ ذہن بناتے ہیں، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْلَمْ، علم بمانا یقین، یقین رکھو، ان الامت لو اجتمعت، یہ ساری دنیا جمع ہو جائے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ أَلَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ایک ذرا بھی شیء میں تنوین تقلیل کے لیے ایک تھوڑا فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ کے مرضی کے بغیر۔ اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا بھی تمہارے حمایت میں ہو، تمہیں ذرا بھی فائدہ پہنچا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ،
اگر ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو، تمہارا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا مخالف اور آگ میں ڈال رہا ہے، آگ رسیوں کو جلاتا ہے اور اس کے ایک بال بھی نہیں جلاتا ہے۔ آگ پر حکومت کس کی ہے؟ پانی پر کس کی ہے؟ یا اللہ تو ہمیں اس کا احساس کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا کی کوشش کریں۔ ایمان ہمارا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس پرائمری کا تعلیم ہے، پرائمری، تو اسے پوچھے تمہارا تعلیم ہے، ان پڑھ ہے یا تعلیم والا ہے؟ تعلیم ہے۔ کتنا ہے پرائمری؟ تعلیم تو ہے لیکن پرائمری تعلیم پر تو کچھ ملتا ہے؟ ہاں؟ ہمارا پرائمری والا ایمان ہے۔ صحابہ نے ایمان میں ڈبل ایم اے کی تھی۔ تو امن لانے کے لیے اتنا قرآن کا نہ کی یقینی نسخہ ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تھوڑا خود بھی معارف القرآن کو پڑھو، اس میں لکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے، تقی عثمانی صاحب کا والد، 8 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی تیسری رکوع کے شروع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں۔ یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتا، قرآن سے نکلی ہوئی یہ بات ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں؟ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن ہے۔ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن، گارنٹی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے۔ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ نہیں ہے لیکن بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے۔ انسان اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا ہے، جانور ہوتا ہے، واحد ذریعہ ہے، دوسرا نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے، قرآن سے ثابت کرتا ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے، ہاں، جو انسان کے تمام مسائل مشکلات کا حل ہے۔ اور آگے اتنی پیاری بات لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے دل و دماغ پر چل جائے اور اس کی حال بن جائے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی، تو یہ دنیا بھی اس کے لیے۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے، کیا ابراہیم علیہ السلام جبریل سے بھی بے نیاز ہے۔ جبریل مدد کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ فرماتے ہیں اما الیک، تو درمیان میں حائل کیوں بنتا ہے؟ اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالا تر زندگی گزارتا ہے، بالا تر۔